ہماری سیریز کا یہ 8واں لیسن ہے، روح القدس سے مسا زندگی۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے ممور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ افسیوں 5:18-20۔ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں یا مسح شدہ ہیں، مخصوص کیا ہوا رہنما دوسروں کے ساتھ روحانی اختیار سے پیش آتا ہے۔ مخصوص رہنما مستقل طور پر یہ دیکھتا رہتا ہے کہ خدا اس کی خدمت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ مخصوص شدہ رہنما کی زندگی سے مفوقل فطرت کی توقع کی جاتی ہے۔ چنے ہوئے شخص کو دوسروں کی رہنمائی سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9:24-27 ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا سہرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانا نہیں۔ میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نا مقبول ٹھہروں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم غور کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک شخص جو پہلوان ہے اور جو سہرا اس نے پانا ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے ہے، کچھ مدت کے لیے ہے، اس کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک ایسا سہرا ملنا ہے جو کبھی نہیں مرجھائے گا، جو ابد تک نہیں مرجھا سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں دوڑنا ہے تو بے ٹھکانا نہیں دوڑنا۔ جیسے دوڑ میں سارے دوڑتے ہیں تو اس کی اپنی اپنی ایک انہوں نے لائن لگائی ہوتی ہے اور اس دائرہ کے اندر رہ کر دوڑنا ہے۔ اور اگر ہم ایسے نہیں دوڑتے، اپنے اس لین میں نہیں رہتے، اس لین سے آؤٹ ہو کر دوڑتے ہیں، تو بے شک ہم فرسٹ بھی آ جائیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ جو لین میں رہ کر دوڑ رہا ہے، جو اپنے ٹریک میں رہ کر دوڑ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ فرسٹ آئے گا تو مانا جائے گا۔ اس طرح ہم نے ٹریک سے نہیں ہٹنا، اپنے ٹریک میں رہ کر دوڑنا ہے، اپنے آپ کو اس ٹریک میں رکھنا ہے۔ اس لیے وہ جو بزرگ پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے بے ٹھکانا دوڑ نہیں دوڑنی، اور اوروں میں ہم منادی کریں اور خود نامقبول نہ ٹھہر جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نمونہ بنانا ہے۔ رہنما کو دوسروں کے سامنے ایک اچھا کردار، ایک اچھا رد عمل پیش کرنا ہے، ایک اچھا رویہ پیش کرنا ہے، اور اس کی ایک اچھی سوچ ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو نمونہ دے سکیں، اور اس کے لیے وہ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، یسوع جیسے دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اسی طرح یسوع کے نمونہ کو لے کر ہم نے آگے رہنمائی کرنی ہے۔ تو ایک راست باز دل رہنمائی کے لیے کیوں ضروری ہے؟
اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور نمبر 1، قیادت کا سارا دار و مدار سچائی پر ہے۔ نمبر 2، راست بازی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ہمارا جھکاؤ ہماری راست بازی سے زیادہ ہمارے خیالات کی طرف ہوتا ہے۔ راست بازی کا مطلب ہے کہ دوسروں کی رہنمائی سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ وفادار ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ جوشیلی شخصیت شاید لوگوں کو بیدار کر دے، لیکن راست باز ان کو قائم رکھتا ہے۔ جو راست بازی ہے یہ ہمیں قائم رکھتی ہے، یہ دوسروں کو قائم رکھتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ قائم رہنے کے لیے راست بازی میں قائم رہنا ہے۔ راست بازی ایک فتح ہے، کامیابی ہے، تاکہ ہم اس نعمت کے مطابق کام کر سکیں۔ آپ جو کچھ بننا چاہتے ہو بن جاؤ گے، لیکن ابھی اور اسی وقت آپ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ راست بازی میں قائم رہیں۔ رہنما کا مرتبہ اپنے پیروکاروں سے بلند ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنا تعین کریں۔ اگر میں اور آپ خود اپنا تجزیہ کریں تو اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو کہاں پاتے ہیں؟ آپ کے رہنما کا دل جو ہے وہ کیسا ہے؟ ایک شخص جو تھا وہ کہتا میں بہت، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہو؟ وہ کہتا میں بہت راست باز ہوں۔ اس نے کہا تو اپنا ذرا تجزیہ کر پھر مجھے بتانا۔ کہتا نہیں میں کوئی غلطیاں کرتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو ایک ٹیبل کارڈ لے اور سارا دن تو ریکارڈ کر، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے سارا دن ریکارڈنگ کی تو وہ بندہ ایک سیل مین تھا، کسی دکاندار کے ساتھ اس نے کچھ جھوٹ بولا، مارکیٹ میں کسی کے ساتھ کچھ جھوٹ بولا۔ جب شام کو اس نے اپنی ریکارڈنگ سنی تو وہ 95% غلط تھا، 95% ناراض تھا۔ جب اس نے اپنے خود کا تجزیہ کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو ہر روز جو کچھ وہ کرتا تھا اس کو ریکارڈ کرتا تھا، اور اس کو درست کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ پھر 70% اس میں غلطیاں رہ گئیں، پھر 60%، پھر وہ کرتے کرتے 30%، پھر کرتے کرتے وہ 10% پہ آیا کہ 10% غلط تھا، 90% اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، تو اس کو بھی وہ درست کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے رہنما کو، اور جہاں جہاں ہم غلط ہیں وہاں وہاں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو قیادت کے لیے راست بازی ہمارے لیے مؤثر ذریعہ بنتی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی جانچ پڑتال کریں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے کام ہیں یا کون سا ایسا نظم و ضبط ہے جو آپ اپنی زندگی کے قوت بخش کردار کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ ہر ایک کا یہ فرق ہوگا۔ آپ ضرور اپنی زندگی میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو کہاں کہاں نظم و ضبط کی ضرورت ہے، جس سے آپ اپنے قوت بخش کردار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ سو کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت، باعث مسرت ہو۔ اے عثمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب پر اپنا بڑا فضل کر اور خداوند مسح شدہ زندگی بسر کریں، روح سے معمور زندگی بسر کریں۔ ایسا کرنے کا فضل دے، اور خدا ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں، دوسروں کی رہنمائی کرنے سے پہلے اپنی رہنمائی کریں، اپنے آپ کو درست جگہ پر لائیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنا تجزیہ کر سکیں، تو ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے۔ شاید ہم ایک جوشیلے شخص بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بیدار کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمیں راست بازی میں قائم رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم فتح سے اور کامیابی سے ان سارے کاموں کو انجام دیں جو تو نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ضرور پرکھیں، نظم و ضبط کو درست کریں، اپنی زندگی کے قوت بخش کردار کو اور زیادہ آگے بڑھائیں۔ تو ہماری مددگار اور کچھ تو ہماری مددگار یسوع کے قادر نام سے آمین۔